رد کر گئے اختر رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. محترم حضرات، ایک گزارش یہ ہے کہ جب اردو خطبے کا وقت ہو تو سامنے سنتیں پڑھنے سے پرہیز کریں. اگر ادھر نہ دیکھیں، جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس لیے کیونکہ اگر کوئی آدمی سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے نماز پڑھی جائے، چہرہ اس کی طرف ہو، فرماتے ہیں ایسی نماز مکروہ ہوا کرتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، مسجد کے اس حصے میں جیسے آپ کنارے کھڑے ہیں یا پھر ستون کے پیچھے ہیں، دیوار کے پیچھے ہیں، چھت کے اوپر ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کبھی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. محترم حضرات، جس آیت کریمہ مقدسہ معطرہ کو میں نے پڑھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدلوا، عدل کرو. عدل کیا ہے؟ انصاف ہے. ہم انصاف کو صرف عدالتوں میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں، انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوتا ہے. انصاف ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر رشتے میں ہوتا ہے، ہر انسان کا جو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے. انصاف کیا ہے؟ فرماتے ہیں انصاف انسان کو کرنا آ جائے تو زندگی کا ڈھنگ اسے آ جائے. انصاف کرنا نہ آئے تو خود بھی بے ڈھنگا رہے گا اور جس معاشرے میں جیے گا اس کو بھی بے ڈھنگا بنا دے گا. شوہر بیوی کے ساتھ انصاف کرے، کہتے ہیں یہ بھی عدل ہے، یہ بھی عدل ہے. انصاف کیا ہے؟ اسے کھانا پینا دینا، رہنے کے لیے گھر فراہم کرنا اور پہننے کے لیے کپڑا دینا، یہ انصاف ہے. شوہر کا اگر ہاتھ پھیل جائے کہ اپنے گھر سے پیسہ مانگ کر کے لاؤ، فرماتے ہیں یہی ناانصافی اور ظلم ہے. اللہ نے تمہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں دیا، کما کر کے دینے کے لیے دیا ہے. اگر اللہ ہاتھ پھیلانے کے لیے یا تمہیں مانگنے کے لیے اجازت دیتا تو یہ ہاتھ کیوں عطا فرماتا؟ یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ مانگنے کے لیے بنائے گئے ہیں. سرکار نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عدل کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ عدل کرے.
بیوی شوہر کے ساتھ کیا عدل کرے؟ اگر شوہر رہنے کے لیے گھر فراہم کر رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا فراہم کر رہا ہے اور پہننے کے لیے کپڑے فراہم کر رہا ہے تو وہ بھی انصاف سے کام لے۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، زبان درازی نہ کرے، اخلاق سے پیش آئے اور خاص طور سے الگ گھر لینے کا مطالبہ نہ کرے، الگ گھر لینے کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ انصاف ہے، کہتے ہیں اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ ہم عدل عدالتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یاد رکھو، انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے ماں کی گود اس کی پہلی عدالت ہوتی ہے، ماں کی گود اس کی پہلی عدالت ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اچھا نام رکھنا یہ بھی عدل ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ بھی عدل ہے۔ فرماتے ہیں 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دینا یہ بھی عدل ہے، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھانا یہ بھی عدل ہے، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا یہ بھی عدل ہے۔ تو عدل کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، فرماتے ہیں یہ بھی عدل ہے۔ تو اپنے ذہنوں سے ہمیں یہ نکال دینا چاہیے کہ عدل صرف عدالتوں میں ہوتا ہے، نہیں۔ اگر عدل گھر میں ہونے لگے تو عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر میں اگر عدل ہونے لگے تو اب عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دیکھو، عام طور پر یہ مسئلہ آتا ہے، بیٹے کو بھی اپنے باپ کے ساتھ عدل کرنا چاہیے اور باپ کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ باپ بیٹے کے ساتھ عدل کیا کرے گا؟ کماتے ہیں کہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں میں نے بتائی وہ پوری کرے، ایوں طرح کا سدھا بیکار نہ چھوڑے، تعلیم سے آگاہ کرے، قرآن پاک پڑھنا سکھائے، اسلامی احکام و فرامین سے اسے آشنا کرے، خود بھی قرآن پاک پڑھے، بچے کو بھی پڑھائے۔ فرماتے یہی عدل ہے۔ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھوائے، 10 سال کا ہو جائے تو کہتے ہیں مار کر کے پڑھوائے، خود بھی مسجد جائے اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر کے جائے۔ اتنے چھوٹے بچے کو لے جانا درست نہیں ہے جو پاجامے میں پیشاب کر دیتے ہوں، لیکن 10 سال کا بچہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے ساتھ اگر بچے کو 5 سال یعنی 10 سال سے لے کر کے 15 سال تک لگاتار مسجد لے کر کے جائے گا تو 5 سال میں تو وہ بچہ عادی ہو جائے گا، اور جب بالغ ہوگا 15 سال کی عمر میں تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جس کی ٹریننگ دی گئی تھی اب زندگی میں ہمیشہ اسے اپنا کر کے رکھنا ہے۔ یہ عدل ہے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور سنو، بیٹے کو بھی باپ کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، فرماتے ہیں گھر میں مت بیٹھاؤ، بخدا ماں باپ کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق بیٹے پر ماں باپ کا ہوا کرتا ہے۔ انہیں کمزور مت سمجھو، انہیں لاچار مت سمجھو، بیماری میں اگر گرفتار ہو جائیں تو گھر کے کونے میں نہ بیٹھاؤ، بخدا وہ بیماری میں بھی جو دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ایک ماں خود تکلیف میں رہتی ہے، آہ نکلتی ہے منہ سے، اس کو اتنا درد ہوتا ہے بڑھاپے میں، لیکن آپ اس سے پوچھ کر کے دیکھو، کیا تم چاہتی ہو کہ تم کو آرام ہو جائے، تمہارے بیٹے کو آرام نہ ہو؟ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً بوڑھی ماں کہے گی مجھے تکلیف میں رہ لینا یہ گوارا ہے، بچہ میرا تکلیف میں ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو بھائی بیٹے کو بھی تو ماں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ آج اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں، اپنی بیوی پر خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں،
رشتہ داروں میں جانے کے لیے پیسے ہیں تو ماں کے علاج کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ والدین کے علاج کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اگر بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کا ساتھ نہ دے تو یہ ظلم ہے، اور اگر اس کے حقوق کو پورا کرے تو یہی عدل ہے۔ ایک عدل کی بہت بڑی مثال سنو۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بدترین معاشرہ ہو گئے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مطالبہ کر کے مجھے بھی اپنا حصہ دے کر کے الگ کر دو۔ بدترین اولاد ہے وہ جو باپ کی زندگی میں بیٹے سے الگ گھر کا، الگ جائیداد کا، الگ پیسوں کا مطالبہ کرے۔ باتیں کڑوی ضرور لگیں گی لیکن حق وہی ہے جو میں بول رہا ہوں۔ ایک اولاد کو وہ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ بچے 10 سال 15 سال سے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، باپ کے ساتھ لگے رہے 4 بچے ہیں مثال کے طور پر، 3 بچے ہیں، 5 ہے، جو بھی ہیں، لگے رہے 30 سال تک کام کیا، اور اس کے بعد 15 سال کے عرصے میں جو بھی ان کو پیسہ ملا ایک گھر خریدا، باپ نے ایک گھر خریدا، لیکن باپ کے گھر خریدتے خریدتے باپ بوڑھا ہو گیا، ایک آدھ کی شادیاں ہو گئیں، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے اب بیٹے کہنا شروع کر دیتے ہیں میرا حصہ دے کر کے الگ کرو۔ یاد رکھو باپ کے ساتھ مل کر کے کمائی ہوئی دولت پر بیٹے کا حق نہیں ہے، باپ کے ساتھ مل کر کے کمائی ہوئی دولت پر بیٹے کا حق نہیں ہے۔ باپ خوشی سے دے دے تو وہ اس کا احسان ہے، نہ دے تو وہ اس کا انصاف ہے۔ ہاں اگر خود الگ ہو کر کے کماتے الگ سے کچھ کر لیتے تو وہ الگ بات تھی۔ پھر سے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سن لو کہ باپ کے ساتھ 10-15 سال 20 سال تک مل کر کے تم کماتے رہے، کاروبار کرتے رہے، بیٹے کو عموماً اس بات کی شکایت ہوتی ہے یہ ہمارا ہی تو کمایا ہوا ہے۔ ارے آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، باپ ہے تو آپ ہیں، باپ ہے تو آپ کا وجود ہوا نا۔ اگر باپ نہ رہتے تو نہ آپ کا وجود رہتا نہ آپ کی کمائی رہتی، تو آپ کے والد آپ کے مرہون منت نہیں ہے، آپ اپنے والد کے مرہون منت ہے۔ عمومی طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس نہیں بسا اوقات تو کھاتا پیتا انسان اچھا بھلا معاشرے میں عزت و وقار کی زندگی گزارنے والا باپ روتا ہوا آتا ہے گھر میں اور پوچھتا ہے کہ میرے بچے الگ الگ گھر مانگ رہے ہیں، الگ الگ حصہ مانگ رہے ہیں۔ تمہارا حصہ ہو تب نہ تمہیں مانگنے کا حق ہے۔ پھر سے سن لو، والد کے نام پر جو جائیداد ہے آپ نے مل کر کے جو والد کے ساتھ کاروبار کیا اور والد نے اپنے نام پر ایک گھر خریدا، بخدا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ والد کا ہے۔ اب اگر والد اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو یہ ان کا احسان ہے، اور اگر نہ دیں تو آپ کو جج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنے طور پر دے دیں۔ عموماً اولاد بڑھاپے میں رلاتی ہے، پہلے اولاد کمزور ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر کے چلانا سکھاتا ہے، لیکن جب باپ کمزور ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے نہیں چلایا کرتا، تب وہ حکم چلانا شروع کرتا ہے۔ اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ناانصافی ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ انصاف یہ کرے گا کہ بیٹا ہمیشہ والدین کے ساتھ مل کر کے رہنے کی کوشش کرے، اور کوئی عذر ہو جائے، گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، ماں باپ باقاعدہ اجازت دے، بولے کہ تم الگ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اور اگر کہے کہ نہیں ہمارے ساتھ ہی رہو تو تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ زندگی میں کسی چیز کے مطالبے کا حق نہیں ہے، اگر اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ کر کے دے دیا تو یہ ان کا احسان ہے، ورنہ اس جائیداد میں تمہارا حق اس وقت ہوگا جب ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، جب یہ نعمت عظمیٰ چھن جائے گی، تب جا کر کے
بنامے ترکا تھوڑا سا پیر گھمائیں قبلہ فرماتے ہیں کہ بنامے ترکا یعنی ماں باپ نے جو چھوڑا ہے فرماتے ہیں اس ترکے میں آپ کا حق ہے، اس ترکے میں آپ کا حق ہے۔ باپ نے ایک عمارت بنوائی، گھر بنوایا، 50 لاکھ کا گھر ہے، 50 لاکھ کا گھر ہے، فرماتا ہے کہ جب تک والد ہیں آپ اس میں ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ ہی کی کمائی کا کیوں نہیں اس پہ پیسہ لگا ہوا ہو۔ ہاں جب باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا، تو اب آپ کا حق ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک وارث کا حق قرآن مجید نے متعین فرمایا ہے۔ بیٹے کا حق 2 گنا ہوتا ہے، بیٹی کا حق 1 گنا ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر بیٹے کو 20 لاکھ روپے ملیں گے تو بیٹی کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی بری رسم ایک اور ہے، وہ یہ ہے بیٹیاں بیاہ کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تو اب بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک کل ہوں، لے کر کے بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں، اس میں آپ کی ملکیت کامل نہیں ہے۔ ہماری ملکیت جہاں پر ثابت ہوگی والد کے بعد، ہماری بہن کی بھی ملکیت ویسے ہی ثابت ہوگی قرآن کریم کے مطابق۔ فرق صرف اتنا رہے گا کہ ایک بھائی کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا جو ہے بہن کو ملتا ہے، لیکن ملتا تو ضرور ہے۔ بڑے تنطراق کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، تمہاری شادی کر دی گئی، اتنا خرچہ کیا گیا تھا، تم کو اتنا جہیز دیا گیا تھا، والد نے پہلے ہی دے کر کے تم کو الگ کر دیا، اب ان کے انتقال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد تمہارا کیا حصہ؟ باخدا اگر کوئی انسان، کوئی اولاد یہ زبان استعمال کرتی ہے تو غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تم کون ہوتے ہو ان کا حصہ متعین کرنے والے یا ان کا حصہ چھیننے والے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا تمہارا حصہ متعین فرمایا ہے ویسے ہی بیٹیوں کا، بہنوں کا بھی حصہ متعین فرمایا ہے۔ ہماری مخالفت کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک بہن کی مخالفت ہے، کچھ دنوں تک بولے گی اس کے بعد چپ ہو جائے گی، وہ تو اپنے گھر میں ہے۔ یاد رکھو زمین کے اندر بھی تم سے حساب لیا جائے گا، قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، باخدا اس کا حساب لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی ایک بالش زمین اگر ظلمن قبضہ کر لے تو اس کی سزا یہ متعین کی جائے گی کہ زمین کے سب سے اوپر والے حصے میں اس کو دھنسایا جائے گا اور زمین کے سب سے نچلے حصے تک اس کو دھنسایا جاتا رہے گا۔ آج 4 فٹ کی قبر کی گہرائی میں کوئی سونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں فٹ کی گہرائی کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ اور چند دنوں کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اسی پر عمل کرنے میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ بہن کا حصہ آپ نے دیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہن اپنی رضامندی سے بولتی ہے نہیں بھائی آپ ہی رکھ لو، آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، باخدا یہ اس کا احسان ہے، واللہ العظیم یہ اس کا احسان ہے کہ وہ بھائی کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے نہیں برداشت کرتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ نہیں تم نے ابا کی زندگی میں بھی بہت محنت کی اور محنت کر کے ہماری شادی بیاہ کا سارا انتظام کیا، سب کچھ کیا، اب ہم آپ سے حصہ مانگنے جائیں وہ گوارا کبھی نہیں کرتی، لیکن اگر وہ مانگ دے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، نہ بھی مانگے تب بھی آپ کو دینا ہے۔ ہاں وہ اپنی طرف سے بولتے کہ نہیں بھائی ہمارا حصہ آپ رکھ لیں تو بخدا یہ تو بہت اعلیٰ ضرف کی بات ہوتی ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ضرف کی بات ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے درمیان میں رائج کرو، ان چیزوں کو اپنے درمیان میں سوچ کر کے دیکھو۔ ایک بہن کا حصہ آپ نے دبا لیا، کتنے دن رہو گے دنیا میں، کتنے دن زندگی گزارو گے؟ فرماتے ہیں زندگی بہن وہ بددعا کرتی رہے گی، اس کے بچے وہ بھی ظالم ہی تو کہیں گے ماموں کو، اور کیا کہیں گے کہ میرا ماموں ظالم تھا،
جس نے نانا کی جائیداد کو دبا کر کے رکھ لیا، زندگی بھر بھلا بولتے رہیں گے۔ جس زبان کو اللہ نے دعاؤں کے لیے پیدا فرمایا، اس زبان سے کبھی تمہاری خاطر دعا نہیں نکلے گی۔ جس زبان کو اللہ نے دعا کے، بہن بہت جلدی پگھلتی ہے بھائی کے لیے، قربانی بھی بہت دیا کرتی ہے۔ آپ پورا آدھا سسرال ایک طرف، بھائی کی بات آ جائے تو ایک طرف کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ تمہارا اتنا تعاون کرنے والی بہن، اور تم نے اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا چند پیسوں کی خاطر۔ خدا ایسا نہ کرو، زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ بہن بھائی کا حق کرے، اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے۔ بھائی بہن کا اور بہن بھائی کا حق ادا کرے، اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے۔ بیٹا ماں کا حق ادا کرے، اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے۔ ایک اور عدل کی مثال سنو، اپنے بچوں کو اچھے لوگوں سے پڑھواؤ، اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے۔ گمراہ بدین سے پڑھواؤ گے، نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ گمراہ بدین سے نہیں پڑھواؤ گے، اچھے لوگوں سے پڑھواؤ گے تو کہتے ہیں اچھی تعلیم کا بھی اثر ہوگا اور اچھے پڑھانے والے کا بھی اثر ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو اپنے گھر میں بچے بچیوں کو پڑھاتے تو ہیں لیکن گمراہوں کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں۔ تم تو سیدھی سی بات ہے کہ جو بولو گے وہی تو کاٹو گے، جو زمین میں ڈالو گے وہی تو اگے گا۔ ببول کے بیج میں ڈالے جائیں تو اسے پھل کی امید نہ رکھنا، ہمیشہ اگیں گے تو کانٹے ہی تو اگیں گے، جو آپ کو بھی تکلیف پہنچائیں گے، معاشرے کو بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ تو باپ کا ایک عظیم حق یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں اگر کسی پڑھانے والے کا انتظام کرے تو اس کو دیکھے کہ وہ صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھ لینا یہ الگ بات ہے، لیکن صحبت کا اثر پڑ جانا یہ ایک الگ بات ہوا کرتی ہے۔ محترم آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جس جگہ پر ہم پانی ڈال رہے ہیں وہ جگہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کا صحیح تربیت کا آپ انتظام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ تربیت کرنے والا بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ صحیح عالم کا انتخاب کرنا یہ بھی عادل ہے۔ عدل اگر گھر سے ہونے لگے تو عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر گھر سے ظلم ہوگا تو عدالتوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ آج دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، جانوروں پر پابندی لگائی گئی، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ ایک قانون بڑا عجیب سے بنایا گیا جسے دنیا لو جہاد کہا کرتی ہے۔ شرم آتی ہے بنانے والوں کو کچھ کہتے ہوئے۔ بھائی میں نے شروع سے کہا ہے تمہارا مذہب کسی قانون کا محتاج نہیں ہے، یہ خدائی مذہب ہے۔ اس مذہب نے اللہ نے اتنی خوبیاں پیدا کی ہیں کہ تم تبلیغ نہیں بھی کرو گے تو من جانب اللہ اس مذہب کی تبلیغ ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک ہوگی۔ اس مذہب سے متاثر ہونے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری زبانوں سے متاثر ہوتے ہو۔ بخدا اللہ نے لاکھوں کروڑوں اس مذہب میں ایسی خوبیاں پیدا فرمائی ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان متاثر ہوگا۔ ایک قانون بنا دینے کی وجہ سے کیا یہ مذہب ختم ہو جائے گا؟ بھائی صرف 1400 سال ہوئے آئے ہوئے، 1400 سال پہلے ایک شخص نے ایمان کو قبول کیا تھا، وہ 11 سال کا بچہ تھا، ٹانگیں پتلی پتلی تھی، ہل رہی تھی، کانپ رہا تھا۔ سرکار نے پوچھا کلمہ پڑھو گے؟ فرمایا ہاں بالکل پڑھوں گا۔ کلمہ پڑھا، اسلام لائے، دنیا اسی کو مولائے کائنات کہا کرتی ہے۔ ایک زبان تھی جو آج سے 1400 سال پہلے کلمہ پڑھی تھی، لیکن آج اللہ نے کروڑوں اربوں زبان پیدا فرما دی ہے۔ اس مذہب کا محافظ بخدا میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ وہ اس مذہب کی حفاظت فرما لے گا۔ یہ مذہب ہمارا محتاج نہیں ہے، کسی کے قانون بنا دینے کی وجہ سے یہ دبے گا نہیں، بلکہ اور ہوئے گا۔ لوگ کوشش کریں گے کیوں آخر قانون بنایا گیا، کیوں آخر ایسا کہا گیا۔ مذہب کے قریب آئیں گے تو اس کی خوشبو کو بھی محسوس کریں گے، اس کی خوبیوں کو بھی محسوس کریں گے۔ میں نے کہا تھا چند
چند مہینے پہلے ایک صاحب آئے تھے، کلمہ پڑھا تو میں نے کہا کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ ایک تو اپنے جن کی وہ پرستش کرتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، یہی پہ میں بول بھی چکا ہوں اس کے بارے میں، کہ پہلے یہ بتایا کہ میں جس کے سامنے ڈیلی کھڑا ہوتا تھا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ مجھے کو کلین کرنا پڑتا ہے ان کو، اگر ڈسٹ بیٹھ گئی، دھول بیٹھ گئی تو مجھے کو صاف کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو میرے محتاج ہوئے، جب یہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تو ہماری ضرورتوں کو کہاں سے پورا کر پائیں گے؟ یہ بات شروع سے کھلتی تھی۔ بات سوچ کر کے دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تو کھڑا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے اسے اطمینان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو طلحہ کی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبیوں کی مالک، اتنی خوبیوں کے مالک کہ مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جب باقاعدہ تعلیم عام نہیں تھی لیکن اس زمانے میں بھی پڑھایا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو طلحہ جنتی ہیں، حضرت ابو طلحہ جنتی ہیں، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کی خوبصورت ترین اور ظہیر ترین عورت کا نام ہے، ظہیر ترین عورت کا نام ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ جب ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ام سلیم کے پاس پیغام بھیجا، اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم کے پاس وہ پیغام آیا، آپ نے طرف فرمایا ابو طلحہ سے ہماری گفتگو ہوگی، کوئی دب کر کے نہیں جیتا۔ یہ جو آج آپ کو سکھاتے ہیں نا کہ کسی کو دب کر کے جینے کا حق نہیں، ارے یہی تو دبانے والے ہیں، چور کی داڑھی میں تنکا، یہی تو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کو انصاف دکھاتے ہیں انصاف کو ظلم دکھاتے ہیں۔ ارے چھوڑ دو بھائی، جو جس مذہب پر ہے اس کے ساتھ سختی کرنے سے کیا فائدہ؟ ہمارے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ موبیچی کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، مسجدوں کی جگہ کو تبدیل کر کے مندر میں کیا جاتا ہے، لوگ جہاز جیسا قانون لگایا جاتا ہے، گوشت پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، کشمیر جیسے معاملے پر کہہ دیا قانون لگا دیا، وہاں پر بھی سب ہٹا دیا گیا، سی اے جیسے قانون کو لایا گیا، این آر سی جیسی چیزیں لگائی گئی۔ تم ان چیزوں کے ذریعے سے دکھانا کیا چاہتے ہو؟ کیا مسلمان ختم ہوگا یا مسلمان دب جائے گا؟ باخدا اس مسلمان کا محافظ میرا رب ہے جو کل بھی زندہ تھا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس مذہب سے جب تک وابستہ رہو گے باخدا تم کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتے، تم کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتے۔ رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر کے کہا کرو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ موت آ جائے تو شہید کہلاؤ گے، موت آ جائے تو شہید کہلاؤ گے۔ یہ چیزیں ڈھکوسلے ہیں، ڈھکوسلے۔ چند دنوں کے لیے یہ ساری چیزیں رہیں گی، مذہب تمہارا کلبتہ آج بھی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکی تھی اور ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو طلحہ سے گفتگو ہوگی، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ ام سلیم ایمان لا چکی تھی، ابو طلحہ کو طلب فرمایا، حضرت ابو طلحہ آئے، کہا کیا؟ کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ ابو طلحہ نے پوچھا کیا؟ حضرت ام سلیم نے کہا جس لکڑی کو زمین نے اگایا، جس لکڑی کو زمین نے اگایا اور بڑھئی نے اس کو تراشا، کارپینٹر نے اس کو بنایا، بڑھئی نے اس کو تراشا، تم اسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ حضرت ام سلیم نے کیا کہا؟ یہ بت کی مثال تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو بتوں کے سامنے ہی تو کھڑے ہوتے، تو یہ بت کس کے ہوتے تھے؟ یا تو لکڑی کے یا پتھر کے، یا تو لکڑی کے یا پتھر کے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ زمین نے جس لکڑی کو اگایا اور فلانے قبیلے کے بڑھئی نے جس کو تراشا خراشا، اس کو اچھا بنایا، تو وہ تو لکڑی پیدا ہونے میں زمین کی محتاج،
بننے سورنے میں بڑی کی محتاج، اور محمود کہنا گیا تمہاری محتاج جو اتنی محتاج ہو وہ تمہاری ضرورتوں کو کیا پوری کرے گی؟ اللہ اکبر، یہ بات دل کو لگ گئی، یہ بات دل کو لگ گئی کہ واقعی جس جو لکڑی اپنا وجود نہ بتا سکے، اپنے وجود میں زمین کی محتاج ہے نا، زمین نہ ہو تو کیا لکڑی پیدا ہوگی؟ اور جب تک اس کو بڑھئی تراشے گا نہیں، خراشے گا نہیں، بنائے گا نہیں، خوبصورت نہیں بنائے گا تو کیا ہر لکڑی کی پوجا کی جاتی ہے؟ نہیں، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی کی پوجا کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو لکڑی اتنی محتاج ہے کہ خود سے پیدا نہ ہو سکے، خود سے سنور نہ سکے، جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، ابو طلحہ تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ اللہ اکبر، ابو طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بات بڑی معمولی تھی لیکن دل کو لگ گئی تو لگ گئی، بات بہت ہی معمولی تھی لیکن دل کو لگ گئی تو لگ گئی۔ ابو طلحہ نے اس وقت کہا اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کر لوں گا، لیکن میرے اسلام لانے کا ثمرہ کیا ہوگا، مجھے محنتانہ کیا ہوگا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو عورت کہا جاتا ہے نا، اس زمانے میں پائی جاتی تھی، آج کی طرح نہیں پلی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ابو طلحہ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ابو طلحہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ایمان لے آؤں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلیم نے نگاہ اٹھا کر کے کہا کہ میں تم سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گی، اور تمہارا مہر جو میرا مہر ہے وہ تمہارا ایمان لانا ہی قرار دیا جائے گا۔ میرا مہر یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، یہی میرا مہر ہے، زندگی بھر تمہاری رفاقت نبھانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے میں مسلمان کتنی اسلام سے محبت کرتا ہے، اس زمانے میں۔ آج بھی مسلمان کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر نہیں کرتے ہیں، لیکن کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر نہ کرنے والے ہو جائیں تو پھر دنیا سے امن و امان ختم ہو جائے گا، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ آج بھی نیک لوگ پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ عدل کرنا انسان کے فطری تقاضے کے مطابق ہے۔ بچہ ماں کے ساتھ، ماں بچے کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، اور ماں باپ کے ساتھ تو خاص طور پر عدل کرنا چاہیے۔ اب سنیے عدالتوں کا نظام کیا ہے۔ عدالتوں کا یہ تو جب گھروں سے عدل ختم ہوتا ہے تب جا کر کے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ اور آج کی عدالتیں ظلم کے علاوہ تمہیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ظلم کے علاوہ تمہیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ایک عدالت کی بات سنو گے، ایک اس زمانے میں بھی عدالت پائی جاتی تھی۔ ایک بڑھیا تھی اور شاہی دربار لگا ہوا تھا۔ وہ خاتون آئی اور انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، میری آپ سے ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، وہ سن لیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ پیش کیا جائے، کیا ہے تمہاری درخواست؟ خاتون نے کھڑے ہو کر کے ایک لفظ کہا کہ حضور ہمارے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ بڑا عجیب سے معاملہ تھا، بڑی عجیب سی بات تھی نا۔ خاتون نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کے کیا کہا؟ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ اب جیسا آدمی ہوتا تو بولتا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دنیا کیڑے مکوڑے سے پناہ مانگتی ہے، تمہارے گھر میں نہیں ہے تو اور اچھی بات ہے نا۔ اور اچھی بات ہے کہ تمہارے گھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی، کیڑے مکوڑے نہیں۔ وہ خاتون بولی، انہوں نے پوری گزارش کی، گزارش کر کے چلی گئی۔ دربار ختم ہوا تو خلیفۃ المسلمین کا حکم دیا اس عورت کا گھر معلوم کیا جائے۔ گھر معلوم ہوا، کہا اس عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اس عورت کے لیے کھانے پینے کا، غلے کا انتظام کیا جائے، کھانے پینے کی ساری چیزوں کا انتظام کیا جائے اور اس کے گھر پر پہنچایا جائے۔ لوگوں نے کہا حضور اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اس نے تو صرف اتنا کہا میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔
خلیفۃ المسلمین نے کہا ہاں ہاں، اس نے اشارے میں کہا تھا دربار میں عزت آ جائے، وہ ایسی خاتون کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا اسے گوارا نہیں تھا، اس نے اشارے میں کہا، ہم نے اشارے میں سمجھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہے، مطلب غلہ نہیں ہے، جہاں غلہ رہتا ہے وہی کیڑے مکوڑے رہا کرتے ہیں، مطلب جہاں غلہ ہوتا ہے وہی کیڑے مکوڑے رہا کرتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کیڑے مکوڑے نہیں ہے، اس نے گویا کہ یہ کہا میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر کھانے کا انتظام کرا دیا جائے۔ اس وقت کے خاتون ایسے ہوتے تھے، اور اس وقت کے خلیفہ کا نام خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بولنے والے بھی اعلیٰ ہوتے اور سننے والے تو بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتے تھے، بولنے والے بھی اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے کہا سامان پیک کرایا جائے، سامان تیار کرایا جائے، فوراً سامان تیار کرایا گیا، ضعیفہ کے گھر میں پہنچایا گیا۔ لوگوں نے کہا سائل بھی بہت اعلیٰ ہے، مسئول بھی بہت اعلیٰ ہے، جس نے سوال کیا وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور جس کے سامنے سوال کیا، بھائی کوئی ضروری ہے کہ جس کے سامنے سوال کیا وہ ساری چیزوں کو سمجھ جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ جنہیں اشراق نوری دیتا ہے، جسے اپنا نور عطا فرماتا ہے، جسے اپنی خشیت عطا فرماتا ہے، اسے اپنا منشا بھی معلوم کروا دیا کرتا ہے کہ مخلوق چاہے جس زبان میں بولے، لیکن جو خلیفہ ہوا کرتا ہے وہ سمجھ جایا کرتا ہے، وہ سمجھ جایا کرتا ہے۔ تو یہ عدالتوں کا انصاف ہے، یہ عدالتوں کا انصاف ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کسی کے خلاف کھول کر کے بول سکتے ہوں، یا MLC کارپوریٹر ایک معمولی سے غلی کا گنڈا اس کے خلاف بولنا مشکل ہو چکا ہے، آپ نہیں بول پاتا ہے آدمی، نہ جانے کیا ہو جائے۔ یاد رکھو جس دن یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے ظلم اپنے شباب پر پہنچتا ہے، اور جب تک زبان حق بولا کرتی ہے، حق بولنے کا مادہ ہوا کرتا ہے، اس وقت تک عدل و انصاف جنم لیتا ہے۔ عدل و انصاف ہو تو انسانیت پنپا کرتی ہے، اور ظلم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین ایک ضعیفہ کے پاس پہنچے، ان سے بس ایک رائے لے لی کہ بتاؤ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آدھی سے زیادہ دنیا کے مالک، آدھے سے زیادہ دنیا کے مالک، ضعیفہ نہیں پہچانتی تھی، کہا عمر اچھا خلیفہ نہیں ہے۔ آج کوئی ہے، ہندوستان چھوڑ دیجئے جناب، صوبے کے ہی وزیر اعلیٰ کے بارے میں بولتے، چھوڑو وزیر اعلیٰ، کسی MLA کے بارے میں بولتے ہیں، MP کے بارے میں بولتے ہیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آج زبان نہیں کھلا کرتے۔ کیوں؟ معلوم ہے ظلم کرے گا، معلوم ہے ظلم کرے گا۔ آدھی دنیا کے مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضعیفہ نے کہا اچھا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا خیال نہیں رکھتے ہیں، کہا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ کہا ضعیفہ عمر تو اکیلے ہیں، کہاں کہاں دوڑتے پھریں گے، کہاں کہاں دوڑتے، اکیلی جان آدھی دنیا میں کہاں کہاں دوڑتے پھرے گی، کم سے کم اس پہ رحم کیا ہوتا۔ عمر نہیں آ پا رہے تو خود چلی گئی ہوتی کم سے کم عمر کے پاس۔ عمر ہر آدمی کے پاس نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہر آدمی کے لیے عمر نے اپنا دروازہ بند تھوڑی نہ کیا۔ خلیفہ وہ ہوا کرتا ہے جسے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ظلم کرتا ہے انسان تبھی محافظ کی ضرورت پڑتی ہے، ظلم جب نہیں کرتا تو انسان کو محافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو متعین فرماتے، پہلی شرط یہ ہوتی کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے دروازے پر محافظ کو نہیں بیٹھاؤ گے، مخلوق خدا کی خاطر دن رات تمہارا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ وعدہ کرتے تب جا کر کے گورنری وہ دیا کرتے۔ وڑیا سے کہا، اس ضعیفہ سے کہا کہ بھئی عمر نہیں آ پاتے تو آپ تو جا سکتی ہیں، عمر کے پاس اتنی ذمہ داریاں ہیں۔ مچل کر کے ضعیفہ نے جواب دیا، جب پوری نہیں کر سکتے ذمہ داری تو اس منصب کو قبول کیوں کیا، اس منصب کو قبول کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ کھڑے ہو کر کے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے،
اور دامن پکڑ کے کہا تھا ضعیفہ عمر کو معاف کر دیں، لا کر کے دکھاؤ کوئی خلیفہ ایسا۔ جب اس طرح کے انصاف کرنے والے ہوں گے تب جا کر کے دنیا انسانیت میں خوشیاں آئیں گی، تب جا کر کے انسانیت پنپے گی، ورنہ فتنہ اور فساد کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مذہب کی صحیح سوچ عطا فرمائے، اس مذہب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مذہب سے تا حیات وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔